الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جس روزانہ شب 9:05 پر ملک کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ناظرین کرام، روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات سینئر مفتیان کرام کے ایک پینل کے سامنے رکھے جائیں گے اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ اپنے کوئی بھی سوالات شیئر کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی شرعی مسئلے کی کوئی بھی رہنمائی چاہتے ہیں، تو بہت آسان سا طریقہ ہے. بسم اللہ کیجئے، فیس بک لاگ ان ہوئیے اور فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کیجئے. اسی پیج پر ہماری لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے، اس کا حصہ بنیں اور کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں اور جواب کا انتظار فرمائیں. خیال رہے کہ سوال تحریر کرتے وقت اپنا اور اپنے علاقے کا نام لکھنا مت بھولیں. اور دوسرا یہ کہ فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے سوالات سے گریز کریں، کیونکہ ایسے کسی بھی سوال کا اس پلیٹ فارم سے کوئی بھی جواب نہیں دیا جاتا ہے. آپ کا وقت بھی بچ سکے گا اور مفتیان کرام کا قیمتی وقت بھی بچایا جا سکے گا. آج کی نشست کے معزز مہمان ہمارے ساتھ کل کی طرح موجود ہیں. میں تعارف آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں، شیخ الحدیث ہیں، رئیس دارالافتاء ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور ساتھ ہی ساتھ کلیہ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ جو جامعۃ الرشید کے ایک شعبہ ہے، اس کے آپ ڈائریکٹر اور مسئول بھی ہیں اور جامعۃ الرشید کراچی کی مرکزی شورا کے اہم رکن بھی ہیں. دوسرے معزز مہمان ہیں مفتی فیصل احمد صاحب، سینئر مفتی ہیں اور معاون مسئول ہیں شعبہ تخصصات جامعۃ الرشید کراچی کے، سینئر فیکلٹی ممبر بھی ہیں شعبہ تخصصات کے اور ماہر فلکیات بھی ہیں. اور دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اور آغاز کرتے ہیں آج کی نشست کے سوالات کو لے کر. مفتی محمد صاحب کی خدمت میں پہلا سوال ہے. حسین محمد صاحب نے پوچھا ہے. مساویہ پوچھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جب شرارت کرتے ہیں تو لوگ انہیں کہتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا شیطان ہے. کیا اس طرح سے شیطان کہنا یہ درست ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ ہو یا بڑا ہو، جب اللہ تعالیٰ نے اسے انسان بنایا ہے اور مسلمان بنایا ہے تو اسے شیطان کہنا بالکل مناسب نہیں ہے. اور پھر خاص طور سے بچوں کو اس طرح کے الفاظ سے پکارنا، یہ ان کی تربیت پر بہت برا اثر ڈالتا ہے. بچہ جتنا بھی چھوٹا ہو، والدین کے اعمال، ان کے اقوال، ان کی باتیں، ان کی گفتگو، ان کے آپس کے رویے، سب اس کی تربیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. بلکہ بعض ماہرین کا کہنا تو یہ ہے کہ بچے کی جو ذہنی اور دماغی تربیت ہے وہ 8 سال تک مکمل ہو جاتی ہے. آپ اس کے بچپن سے لے کر 8 سال تک کا جو وقت ہے وہ بہت احتیاط سے گزاریں. ان کے سامنے آپس میں تلخی یا بد اخلاقی یا بد زبانی، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہر چیز کا بچہ، چاہے وہ آپ کے خیال میں یہ کہ بے شعور ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتا، لیکن وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ چیزیں آٹومیٹک اس کے دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں. اس لیے بچوں کو ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے، اچھے الفاظ بچے کو کہنے چاہیے. اگر وہ کوئی شرارت بھی کر رہا ہے تو برا لفظ نہیں بولنا چاہیے، کوئی اچھا لفظ بول کر اس کو اس شرارت سے باز رکھنا چاہیے کہ آپ تو بڑے اچھے بچے ہیں، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں. بالکل، بہت شکریہ مصعب. حمید اللہ صاحب کابل سے پوچھتے ہیں جی، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد بسا اوقات سورہ ملانے کے لیے سوچنا پڑ جاتا ہے کہ کون سی سورت پڑھیں، اور اس میں کبھی 3 تسبیحات سے زیادہ کا وقفہ بھی ہو جاتا ہے. کیا اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے یا نہیں؟ جی، اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، لیکن تسبیحات سے مراد بعض اوقات بعض علماء بھی یہ لے لیتے ہیں کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی تاخیر ہو گئی تو سجدہ سہو واجب ہوگا. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار جتنے وقت میں کہا جاتا ہے، اگر اتنی دیر تک وہ خاموش رہا اور سوچتا رہا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ مصعب. مفتی فیصل احمد صاحب، حمید اللہ صاحب ہی کا سوال ہے کابل سے. کیا سڑک پر پڑے پانی سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اگر بارش کا پانی ہو اور وہ روڈ پر ہو تو اس سے کپڑوں کی پاکی ناپاکی کا کیا حکم ہے مصعب؟ رستے کے پانی میں اگر ناپاکی ظاہر نہ ہو، یعنی گٹر وغیرہ کی بدبو نہیں آ رہی، بارش کا پانی ہو یا ویسے محلے کا پانی ہو، تو وہ جب تک اس میں کوئی بدبو کے آثار نہیں ہوں گے تب تک اس کو پاک سمجھا جائے گا. لہذا اگر وہ رستے میں کسی کے کپڑوں میں لگ جاتا ہے تو اس کو اگر سہولت ہے تو اس کو دھو لے، اور اگر سہولت نہیں بھی ہے تو اس کو پاک شمار کریں گے، نماز ٹھیک ہو جائے گی.
بہت شکریہ مصعب. بنت جمال صاحبہ کا کراچی سے سوال ہے، آپ کی خدمت میں ہے. دوران نماز پیشانی سے اگر 1-2 بال دکھ جائیں تو کیا نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں مصعب؟ جی، خواتین پوری طرح جب اسکارف لیتی ہیں تو ایک آدھ بال کبھی رہ جاتا ہے تو اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. مفتی محمد صاحب، حذیفہ احسان صاحب کا سوال ہے جی، کیا نماز میں خواب و فرض ہو، سنت ہو یا نفل ہو، ایک آیت کو بار بار دہرایا جا سکتا ہے؟ جی، فرض میں نہیں دہرایا جا سکتا. فرض میں ایک آیت کا تکرار کرنا بلا عذر مکروہ ہے. ہاں، البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پڑھتے ہوئے بھول جاتا ہے، اگلی آیت یاد نہیں آ رہی، اس وجہ سے پچھلی آیت دہرا رہا ہے، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. صحیح. سنتیں بھی چونکہ سنن مؤکدہ فرض کے ساتھ لاحق ہیں تو اس لیے ان میں بھی اس طرح تکرار کرنا بلا عذر مکروہ ہوگا. البتہ نفل میں ایک آیت کو بار بار پڑھنا جان بوجھ کر بھی قصدن بھی یہ مکروہ نہیں ہے. بعض اوقات آیت کا کوئی مضمون ایسا ہوتا ہے کہ اس سے قلب پر رقت طاری ہو رہی ہوتی ہے، کوئی رحمت کا مضمون ہے یا کوئی عذاب کا مضمون ہے، تو اس کی وجہ سے دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بار بار اس کو پڑھیں اور قلب اس سے جو اثر لے رہا ہے اس کو لینے دیں. تو اس لیے نفل میں تکرار آیت سے کوئی حرج نہیں ہے. فرائض میں اور سنن مؤکدہ میں اس سے بچنا چاہیے. یہ جو مصعب اسی کے حوالے سے یہ جو ائمہ حرم جو تلاوت کرتے ہیں بس اوقات، تو ان کو دیکھا گیا ہے فرائض میں جس طرح سے بہت زیادہ تکرار ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ عام طور پر ائمہ حرمین فرض نماز میں تکرار نہیں کرتے، تراویح میں ہوتا ہے، تو تراویح نفل کے حکم میں ہے. اس لیے اگرچہ عام نوافل سے اس کی تاکید بہت زیادہ ہے لیکن بہرحال وہ ہے نفل ہی، تو اس لیے اس میں تکرار وہ کرتے ہیں. فرض نماز میں عام طور پر وہ تکرار نہیں کرتے. بہت مناسب. صاحب قاری گل رحمان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں جی کہ امام کے دونوں سلام پھیرنے کے کچھ دیر کے بعد اگر کوئی شخص سلام پھیرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح دوسرا سلام کہتے ہوئے بعض لوگ کچھ دیر سر کو قبلہ رخ رکھ کر پھر دوسرا سلام پھیرتے ہیں، اس کا کیا حکم؟ یعنی درمیان میں سٹاپ کرتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کچھ وقفہ کرتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں. تو عام طور پر یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی دعا پڑھ رہا ہے وہ مکمل نہیں ہوئی اور امام نے سلام پھیر دیا تو وہ دعا مکمل کر کے پھر سلام پھیرتے ہیں. تو یہ غلط ہے. امام کا اتباع واجب ہے، دعا کا پورا کرنا مستحب ہے یا مسنون ہے. تو واجب کو ترک نہیں کیا جا سکتا کسی مستحب عمل کے لیے. وہ اس لیے ان کو دعا پوری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو انہیں امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے. مقتدیوں کے لیے حکم یہی ہے. البتہ بالکل آخری کلمات رہ رہے ہوں دعا کے تو وہ پورے کرنے میں حرج نہیں ہے جس سے کوئی معتدی تاخیر لازم نہ آتی ہو. دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ پوچھا کہ بعض لوگ دایاں سلام پھیرنے کے بعد پھر درمیان میں آ کر سامنے رکتے ہیں اور پھر الٹے ہاتھ کو سلام پھیرتے ہیں. تو اس کی بنیاد اصل میں ایک غلط نظریے پر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دائیں طرف ہم نے سلام پھیرا، یہ دائیں طرف والے مقتدیوں کے لیے ہے، بائیں طرف والا سلام بائیں طرف کے مقتدیوں کے لیے ہے، اور سامنے تھوڑا سا وقفہ کر کے گویا وہ امام کو سلام کر رہے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے. سلام متصل پھیرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ درمیان میں جو وقفہ کر کے قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوڑی دیر کے لیے وہ رکتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے اور سنت کے خلاف ہے. جزاکم اللہ صاحب. حجاب قمر صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے. مفتی فیصل احمد صاحب سے وہ پوچھتی ہیں کیا عورت مصنوعی زیور پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ آرٹیفیشل انگوٹھی پہن کر نماز نہیں ہوتی، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ مصنوعی زیور پہن کر یا انگوٹھی پہن کر اگر کوئی نماز پڑھیں گی کوئی خاتون تو نماز ہو جائے گی، نماز میں تو کوئی مسئلہ نہیں. البتہ یہ کہ مصنوعی زیور پہننا جائز ہے یا نہیں ہے، اور پھر یہ کہ انگوٹھی پہننا جائز ہے یا نہیں، اس پر پہلے بھی جواب ہو چکا ہے. وہ یہ کہ مصنوعی زیور جو ہے وہ تو خواتین ہر قسم کا پہن سکتی ہیں. صحیح. اور جو انگوٹھی ہے اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ وہ سونے چاندی کی ہو یا پلاسٹک وغیرہ کی ہو، دھات کی نہ ہو. صحیح. اور اگر کوئی دھات کی بھی پہنتی ہے تو وہ اس میں یعنی کراہت کے بھی اقوال ہیں، جواز کی بھی گنجائش ہے. تو لہذا کیونکہ اس میں بہرحال جواز کی گنجائش ہے تو اس وجہ سے نماز کے اندر کوئی خرابی پیش نہیں آئے گی. بہت شکریہ صاحب.
شوقی صاحب کا سوال ہے کراچی سے، مرحوم والدین کے روزہ یا نماز کے فدیے کی رقم کن مصارف میں خرچ کی جا سکتی ہے؟ تعمیر مسجد یا مدرسہ میں، یا کسی غریب سگے یا دور کے رشتہ دار کو دی جا سکتی ہے؟ ان دونوں صورتوں میں کون سی صورت بہتر ہے مسئلہ؟ جی، فدیے کی رقم جو ہے یہ زکوٰۃ کے جو مستحق ہوتے ہیں ان کو دی جا سکتی ہے، تو تعمیر مسجد میں نہیں لگائی جائے۔ باقی مدرسے میں اگر مد بتا کے دیتے ہیں تو مد کے لحاظ سے وہاں پہ خرچ ہو سکتی ہے، تو جو بھی اعتبار والا مدرسہ ہو، مستند ہو، تو وہاں پر اس طرح دینے میں حرج نہیں ہے۔ اور رشتہ داروں میں بھی اگر کسی کو دینا ہے تو اس میں بھی وہی ضابطہ ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو، اور مستحق زکوٰۃ کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کے پاس 5 چیزوں کا جو نصاب جو ہے وہ پورا نہ ہو، یعنی سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ سب مل کر اگر نصاب پورا نہیں ہوتا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس حد تک مستحق زکوٰۃ ہے، یعنی اس حد تک وہ غریب ہے، تو اس کو فدیے کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ رشتہ دار ہے تو ترجیح ہوگی، اگر وہ محلے کا ہے اس کو ترجیح ہوگی، تو کوئی اور جہت بھی ہو ترجیح کی تو اس کو بھی لے سکتے ہیں، اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کسی مدرسے میں دے دیں اور ان کو مت بتا دیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ عمر فاروق صاحب پوچھتے ہیں جی مفتی محمد صاحب سے، امام نے بغیر طہارت کے نماز پڑھا دیجیے، بعد میں سے پتہ چلا کہ جب کہ سارے مقتدی جا چکے تھے کہ طہارت کوئی نہیں تھی اور نماز ویسی پڑھا دی ہے میں نے، اب کیا حکم ہوگا جب کہ یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنے مقتدی نماز میں شریک تھے اور کون کون سے شریک تھے؟ جی، بغیر وضو کے ظاہر ہے کہ نماز نہیں ہوتی، اور جب امام کی نماز نہیں ہوئی تو سارے مقتدیوں کی نماز نہیں ہوئی، تو اس لیے اس کا اعلان کرنا لازم ہے۔ صحیح۔ اگر تو وقت زیادہ نہیں گزرا اور نمازی بقیہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں تسبیح وغیرہ میں مشغول ہیں، تو اسی وقت نماز کا اعلان کر لینا چاہیے کہ نماز کسی وجہ سے نہیں ہوئی اور دوبارہ ہوگی۔ اور اگر نمازی جا چکے ہیں اور زیادہ دیر کے بعد یاد آیا تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک محلے میں عام طور پر نمازی متعین نہیں ہوتے ہیں، جو عصر میں تھے وہی مغرب میں بھی ہوتے ہیں، تو مغرب میں اعلان کر لیا جائے کہ عصر کی نماز نہیں ہوئی، تو جو صاحب ترتیب ہیں وہ پہلے عصر کی نماز پڑھیں۔ اس میں جماعت بھی کروائی جا سکتی ہے کہ امام صاحب عصر کی نماز پہلے کروائیں اگر انہوں نے ابھی تک قضا نہیں کی، تو سارے لوگ جنہوں نے عصر کی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی وہ عصر کی نماز ان کے پیچھے پہلے پڑھیں اور پھر مغرب کی نماز ہو۔ اور اگر وہ وقت بھی گزر گیا اور دوسرے دن کی عصر میں بھی اعلان کیا جا سکتا ہے، تو عام طور پر چونکہ نمازی متعین ہوتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کو اطلاع ہو جائے گی کہ کسی وجہ سے نماز نہیں ہوئی تھی، ہمیں اس کو دہرانا ہے، اور اگر کوئی کد و کر رہ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے، جو بے احتیاطی ہوئی اور نماز بغیر وضو کے پڑھا دی گئی تو اس پر توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور جن کی نماز جن کو اطلاع نہیں پہنچ سکی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ بہت شکریہ مصعب۔ یہ آپ نے فرمایا کہ اگلے دن عصر کو بھی اعلان کیا جا سکتا ہے، جو صاحب ترتیب لوگ ہوں گے ان کی پچھلی نماز ہوگی۔ ہاں، یہ بات ہے کہ جب اگلے دن عصر کی نماز میں اعلان ہوگا تو پھر اس وقت قضا نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ بیچ میں 2-3 نمازیں گزر گئی ہیں۔ تو اب صورت یہ ہے کہ اگر کوئی جلدی قضا کرنا چاہتا ہے تو اس کو پچھلی کل عصر سے لے کر اس وقت تک کی ساری نمازیں پہلے دہرانا ہوگی اور پھر اس وقت کی نماز پڑھنا ہوگی۔ لیکن اگر وہ 3 نمازیں اور پڑھ لیتے ہیں اور کل 6 نمازیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر ترتیب ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر جس وقت چاہیں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ مصعب۔ افتخار احمد صاحب پوچھتے ہیں بڑیا گنج انڈیا سے، آیت الکرسی اور تسبیحات فاطمی فرض نماز کے بعد پڑھی جائیں یا سنن و نوافل کے بعد پڑھی جائیں؟ یہ جو تسبیحات فاطمی وغیرہ، جی یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے، پہلے بھی پوچھا گیا ہے، تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز جس کے بعد سنتیں اور نفل ہوتے ہیں جی ان میں وقفہ نہ کیا جائے، مختصر وقفہ کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقعد الا مقدار ما یقول اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ دعا پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر بیٹھتے تھے اور اس کے بعد سنتوں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو کبھی یہ دعا پڑھتے تھے، کبھی دوسری روایت میں دوسری دعائیں بھی ہیں، تو مقصد یہ کہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اتنے وقفے ہی کا قعود ہوتا تھا اور آپ بیٹھتے تھے، اس کے بعد سنتوں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو جو اذکار اور اوراد احادیث میں مذکور ہیں اور یہ
اس میں الفاظ ہیں کہ نماز کے بعد ان کو پڑھا جائے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فرض کے بعد ہی پڑھیں گے تو ادا ہوں گے، ورنہ ادا نہیں ہوں گے۔ تو سنتیں بھی چونکہ فرض کے تابع ہیں، تو اس لیے اگر کوئی سنتوں کے بعد وہ اذکار اور اوراد پڑھے گا تو وہ بھی فرض کے بعد ہی پڑھنا شمار ہوگا۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ پہلے مختصر دعا کر کے سنتیں ادا کی جائیں، نوافل ادا کیے جائیں، اور پھر یہ اذکار پڑھے جائیں۔ سب یہ جو سوال پہلے بھی آیا تو اس میں وضاحت لوگ یہ غلط فہمی سمجھیں اس کو یا کچھ بھی، وہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں فضائل اعمال میں غالباً یہ حدیث ہے کہ جس نے فرض نماز کے بعد 33 بار یہ جو ذکر تسبیحات فاطمی کا جو ذکر ہے تو فرض نماز کے وہاں لفظ ہیں اس ترجمے میں، شاید اس وجہ سے۔ میں اسی کا عرض کر رہا ہوں نا، چونکہ حدیث میں مختلف الفاظ ہو گئے نا۔ جو حدیث میں نے سنائی ہے اس میں یہ ہے کہ صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام کے بقدر وقفہ ہوتا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اور تسبیحات اس وقت نہیں ہوتی تھیں۔ وہ جو روایت ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور یہ تسبیحات پڑھی جائیں۔ تو دونوں میں تطبیق کی صورت یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد مختصر دعا کی جائے اور سنت نفل پڑھنے کے بعد وہ تسبیحات اور دوسرے اذکار کیے جائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ سنتیں بھی چونکہ فرائض کے تابع ہیں، تو اس لیے ان کے بعد جو ذکر کیا جائے گا وہ بھی فرض کے بعد ہی شمار ہوگا۔ بہت شکریہ مصعب۔ ام صالح صاحبہ کا سوال ہے امریکہ سے، اور مفتی فیصل احمد صاحب سے پوچھتی ہیں کیا خواتین عام حالت میں یا مجبوری کی حالت میں پینٹ پہن سکتی ہیں؟ مثلا یہاں امریکہ میں سخت سردی سے بچنے کے لیے یہ جاب کے یونیفارم کے طور پر مجبوری میں اگر پینٹ پہن لی جائے تو کیا حکم ہوگا؟ مثلا دیکھیں، پینٹیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، تو عام طور پہ پاکستان میں بھی اس کا رواج ہے، بیرون ملکوں میں بھی ہے کہ خواتین کے لیے اگر پینٹ کی طرز کی کوئی چیز بھی بنائی جاتی ہے تو وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو اگر وہ کچھ واضح طور پہ مختلف ہے کہ یہ خواتین کے لیے ہے، جیسے ٹراؤزر ٹائپ کی ہوتی ہیں، بیگی ہوتی ہیں، تو یا اس پہ کچھ پھول وول بنے ہوتے ہیں، تو پھر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں مردوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ خاص ان کے علاقوں کے لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو وہاں سردی کی وجہ سے اگر اس قسم کی ضرورت پیش آتی ہے تو پہننے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ باقی یہ کہ جو انہوں نے نوکری کا فرمایا کہ نوکری کی مجبوری سے یعنی ڈریس کوڈ ہے، تو اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ نوکری بھی جائز ہے یا نہیں، یعنی خاتون جو ہے اس کو واقعتاً کوئی ایسی ضرورت ہے، مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ نوکری کرنے پہ مجبور ہے، اس کے پاس کوئی اور صورت نہیں ہے، اور وہ نوکری بھی شرعی ماحول کے اندر اور اس کو سہولت کے ساتھ ہو رہی ہے، جو کہ عام طور پہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان میں مشکل ہوتا ہے تو بیرونی ممالک میں اور زیادہ مشکل ہوتا ہوگا۔ تو اگر وہ نوکری خود جو ہے وہ جائز ہو اور شرعی شرائط کے ساتھ ہو تو وہاں پر بھی پھر یہ حکم ہوگا کہ اس قسم کی پینٹ پہننے کی ان کو گنجائش ہوگی۔ جی، دیگر شرائط اپنی جگہ پہ بحال ہیں، یہ صرف پینٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر اس کے اوپر شرٹ پہنتے ہیں تو ظاہر ہے شرٹ پہننے سے، اور خاص طور پہ شرٹ کے ساتھ جو پتلا دوپٹہ بعض لیتے ہیں بعض وہ بھی نہیں لیتے، تو اس سے پھر جو اعضاء ہیں وہ ظاہر ہو سکتے ہیں اور مردوں سے مشابہت بھی بڑھ جائے گی اگر شرٹ وغیرہ پہنیں۔ تو تمام بقیہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، اور اس کے بعد صرف یہ مسئلہ ہو کہ یہ جو پینٹ ہے جو خواتین کے لیے خصوصی طور پہ بنائی گئی ہے، مردوں سے مشابہت نہیں ہے، تو اس کے پہننے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ مصعب۔ اور تمام ناظرین و سامعین، آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی ہماری اس ٹرانسمیشن کو جوائن کیا ہے اور آپ ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے سے، اور کسی بھی شرعی رہنمائی کو آپ اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور ہم سے اس سلسلے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، بہت آسان سے طریقہ ہے، فیس بک پر جائیں گے اور JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو فیس بک کے سرچ انجن میں سرچ کر کے اسی پیج پر ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ کامنٹ بار میں سوال تحریر کریں گے، جواب کا انتظار فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جلد یا بدیر ضرور جواب آپ تک پہنچے گا، اور ہمارے ساتھ مفتیان کرام کی ٹیم ہے، ہم ان سے آپ کے سوالات کو ضرور شیئر کریں گے۔ اگلا سوال بھی ضیاء صاحب نے پوچھا ہے، دبئی سے مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے۔ ایک شخص دبئی میں ٹیکسی ڈرائیور ہے مصعب، بعض دفعہ خارجی لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں اور بعض اوقات انہیں ناپسندیدہ جگہوں پر مثلا مساج سینٹرز پر لے جانا پڑتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، پہلا اصول تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اس حوالے سے تجسس نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور
پاکستان میں ایسا ہوتا ہے جیسے کراچی میں بعض اسٹاپ ہوتے ہیں اس کا نام ہے حبیب بینک، تو مطلب حبیب بینک جانے کا لازمی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بینک ہی جا رہا ہے. تو اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ اسٹاپ کا نام ہے یا جگہ سمجھانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے پھر تو ظاہر ہے یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر ایسی بات نہیں ہے بلکہ کوئی وضاحت ہو چکی ہے کہ ہم وہاں پر غلط کام ہی کے لیے جا رہے ہیں اور مقصد ہے، تو پھر ان کو اس سے بچنا چاہیے. اور اگر یہ اس طرح سے کریں گے تو اس میں کراہت ہوگی. لیکن جہاں تک انہوں نے پوچھا ہے اجرت کا معاملہ، تو کیونکہ ان کے پہنچانے پر یہ موقوف نہیں ہے کہ وہاں پر وہ غلط کام کریں، اور ان کا کوئی نیت بھی اس کی نہیں ہے، ارادہ بھی ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے بچنا چاہتے ہیں. تو اگر یہ پھر بھی مالی تنگی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ان کو پہنچا دیتے ہیں اور اجرت لے لیتے ہیں تو یہ اجرت ان کے لیے حرام نہیں ہوگی. لیکن پہلی ترجیح یہ ہے کہ ان کو بچنا چاہیے، ایسی جگہوں پر تعاون نہیں کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ مصعب. اور مفتی محمد صاحب، سوال ہے آپ کی خدمت میں. حذیفہ احسان صاحب پوچھتے ہیں اسلام آباد سے، کیا نماز وطر یا نوافل میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی وطر میں تو دعا قنوت پڑھی جاتی ہے، اسی کو پڑھنا چاہیے. اور باقی نوافل میں یا دوسری نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں ہے، تو نوافل میں پڑھنے کا تو کوئی ذکر حدیث میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرائض میں پڑھنے کا ذکر موجود ہے، اور صحیح مسلم میں ظہر اور عشاء کی نماز میں بھی وطر قنوت پڑھنے کا قنوت نازلہ. قنوت نازلہ وہ ہوتی ہے جو کسی بڑی مصیبت میں پڑھی جاتی ہے، جب مسلمانوں پر بہت ہی کوئی مشکل حالات آ جائیں، کہیں طاعون پھیل جائے، کہیں دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہو. جی بالکل. تو ظہر میں اور عشاء میں بھی پڑھنے کا ذکر ہے. صحیح بخاری میں مغرب میں بھی پڑھنے کا ذکر ہے. لیکن یہ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے جو تکرار کے ساتھ اور گویا مسلسل آپ نے قنوت نازلہ پڑھی ہے، وہ فجر کی نماز میں پڑھی ہے. صحیح بخاری ہی کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرن بعد الرکوع یدعو علی رعل و ذکوان. تو یہ دو قبیلے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام کو دھوکے سے قتل کیا تھا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ تھا، اور اس کی وجہ سے آپ قنوت نازلہ میں ان کے لیے بد دعا کرتے تھے. تو ائمہ میں اس بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ساری نمازوں میں پڑھنے کے قائل ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ جہری نمازوں میں پڑھنے کے قائل ہیں. لیکن احناف کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ چونکہ باقی نمازوں میں ایک آدھ دفعہ پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، فجر کی نماز میں تکرار کے ساتھ پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، تو اس فجر والی روایت سے باقی روایات منسوخ ہو گئی ہیں. لہٰذا اب مسنون فجر کی نماز ہی میں پڑھنا ہے. جزاکم اللہ. صاحب طلحہ خان صاحب پوچھتے ہیں ہندوستان سے، جمعہ اور نماز تہجد کی نیت کا طریقہ بتا دیجیے، کیا نیت کا طریقہ ہوگا؟ جی تہجد کے لیے تو کوئی خاص نیت نہیں ہے. تہجد تو آخر شب میں پڑھے جاتے ہیں، اور عام نوافل کی طرح ان کی نیت کی جاتی ہے، اور کوئی خاص نیت اس کی نہیں ہے. بس وہ تہجد اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں نماز جو نفل نماز پڑھی جائے گی اس کا نام تہجد ہے. تو عام نفل کی نیت کر کے آپ نماز پڑھیں. اور جمعہ کے لیے 2 رکعت فرض جمعہ، بس اتنی نیت کافی ہے. اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے. بہت شکریہ مصعب. یاسر جمال صاحب کا کلکتہ سے سوال ہے، آپ کی خدمت میں ہے یہ سوال، زوال یا دوسرے ممنوع اوقات میں نماز مکروہ ہونے کا جو حکم ہے، اس حکم کی حکمت کیا ہے؟ ہاں، نماز کے لیے جو اوقات مکروہ ہیں وہ 5 ہیں. جی. نمبر 1 عین طلوع آفتاب کا وقت، نمبر 2 عین غروب آفتاب کا وقت، اور نمبر 3 عین زوال کا وقت. یعنی جس وقت سورج بالکل آسمان کے وسط میں ہوتا ہے اور آدمی کا سایہ نہ مشرق میں ہوتا ہے نہ مغرب میں ہوتا ہے، سر پر سورج ہوتا ہے. تو یہ 3 اوقات ہیں. اصل کراہت ان کی ہے اور شدید کراہت ہے. اور اس کے علاوہ 2 وقت اور ہیں، فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک کا وقت، اور عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک کا وقت. اس سلسلے میں اس کی حکمت کیا ہے اور کیوں یہ مکروہ ہے، تو ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں روایات تو بہت ساری ہیں ان مکروہ اوقات سے متعلق، بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں. لیکن ابن ماجہ اور مسند احمد کی وہ روایت صحیح روایت ہے اور وہ جامع ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں.
ابو عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشمس تطلع بین قرنی الشیطان فاذا ارتفعت فارقها، یہ سورج جو ہے یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، یعنی جب اس کے طلوع کا وقت ہوتا ہے تو یہ وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب سورج بلند ہو جاتا ہے کچھ تو یہ پھر اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسْطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، پھر جب بالکل وسط میں ہوتا ہے سورج تو پھر یہ اس کے قریب جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب سورج زائل ہو جاتا ہے یعنی زوال ہو جاتا ہے، سورج تھوڑا آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، پھر جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان پھر اس کے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر جب غروب ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ہٹ جاتا ہے۔ فَلَا تُصَلُّوا هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلَاث، لہٰذا ان تین اوقات میں نماز نہ پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ تھے جو سورج کی عبادت کرتے تھے، اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک سورج کی شکل کا ایک گھر بنا رکھا تھا، اور اس میں وہ ان تین اوقات میں جمع ہوتے تھے اور باقاعدہ وہ سورج کی عبادت کرتے تھے، تو اس وقت میں نماز پڑھنے سے ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے اور اس سے بچنا لازم ہے، اس لیے اس وقت میں ان تین اوقات میں نماز مکروہ ہے۔ اور زوال کے وقت کے لیے ایک اور مسلم کی روایت ہے، اس میں ایک اور علت بھی اس کی معلوم ہوتی ہے، اس میں یہ ہے کہ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمَ، یہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں جہنم کو خوب بھڑکایا جاتا ہے، تو اس لیے بھی اس وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور باقی جو اوقات ہیں فجر کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت اور عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب کا وقت، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ ان اوقات میں نماز پڑھنا سدا للباب ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر اس وقت میں نفل نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے گی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نفل نماز میں آدمی منہمک ہو جائے، مشغول ہو جائے، اور اس کی نفل نماز اتنی لمبی ہو جائے کہ غروب کا وقت بھی اسی میں آ جائے، تو پھر وہ جو شدید کراہت ہے جو اس میں عبادت الشمس کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، تو یہ اس میں مبتلا ہو جائے اور اس کا مرتکب قرار پائے، اس لیے منع کیا گیا۔ اور ایک اور چوتھی بات بڑی پیاری یہ لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اوقات اس انداز سے مقرر کیے کہ کسی وقت میں منع کیا کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھو، تاکہ وہ ممنوع وقت جب گزر جائے تو ایک طلب پیدا ہو کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے پڑھنی چاہیے، تو اس سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر سارے اوقات برابر ہوتے تو پھر یہ رغبت نہیں پیدا ہو سکتی تھی، تو یہ حکمتیں ہیں ان اوقات میں نماز کی کراہت کی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، سب تفصیل سے آپ نے اس کا جواب عنایت فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، بہت ساری اللہ تعالیٰ کا جو ہر حکم ہے اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہے، لیکن امت کے لیے اور خدا کے بندوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جب بھی حکم ان کی طرف متوجہ ہو تو اس میں بغیر کسی حکمت کو کرے دے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ حکمت سمجھ میں آئے تو بہت بہتر، سمجھ میں نہیں آتی تو خدا کا حکم سمجھ کر اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، محمد بلال ارشد صاحب ناروے سے پوچھتے ہیں، وہ صاحب میں ناروے میں فارمیسی میں جاب کر رہا ہوں، کرسمس قریب ہونے کی وجہ سے باس نے کہا ہے کہ جب کسٹمر آئے تو اسے گڈ کرسمس کہنا چاہیے، کہنا ہے، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جبکہ اگر نہ کہوں تو جاب چلی جانے کا خطرہ ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ مغربی ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو یہ کافی مشکل پیش آتی ہے، تو اسلام کے غیر مسلموں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور ان کے ساتھ جو رویے ہونے چاہیے، اس حوالے سے دو بہت اہم جہتیں ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، بالکل، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ دین مکمل ہے۔ جب یہ دین مکمل ہے تو اور قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کو بقیہ دینوں سے ممتاز رکھنا بہت ضروری ہے، لہذا اس میں بدعت بھی منع ہے، لہذا اس میں دوسرے لوگوں سے مشابہت بھی منع ہے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے، اس لحاظ سے ہمیں ان کی چیزوں سے بہت بچنا چاہیے۔
دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں گے اور ان کو اسلام پلانے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں ان سے ملنا ہوگا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا جس میں وہ ہمارے قریب آ سکیں. تو ان دونوں کے درمیان اعتدال قائم کرنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے. جو اسلامی ممالک ہیں یہاں پر تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس لیے کہ ماحول اسلامی ہوتا ہے، مسلمان چاروں طرف ہوتے ہیں، کوئی دباؤ نہیں ہوتا. تو ہم ان دونوں چیزوں پر سہولت سے عمل کر لیتے ہیں. جو غیر مسلم ممالک ہوتے ہیں وہاں پر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا امتیاز بھی قائم رکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بااخلاق بھی بنے رہنا ہے. صحیح. تو یہ بھائی جنہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، اگرچہ انہوں نے جاب کے تناظر میں ذکر کی ہے، تو لیکن یہ تقریباً وہاں کے اکثر لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے حل کریں. تو اس میں دیکھیں اصولی بات یہ ہے کہ کفار یا غیر مسلم جو ہوتے ہیں ان کی مذہبی جو ان کے ایونٹس ہوتے ہیں یا ان کی کوئی تہذیبی ایونٹس ہوتے ہیں جو ان کی خاص کلچر کی بنیاد پر ہیں، تو ان میں حصہ لینا اور اس کے حوالے سے کوئی تجارت اپنی کرنا وغیرہ یہ تو سب منع ہے. البتہ اگر مذہبی ایونٹ ان کا نہیں ہے، ویسے ہی ان کے یہاں پر کوئی خوشی کا موقع ہے تو وہاں پر کچھ ملنا ملانا رکھنے میں کی گنجائش ہے. دلی محبت ان سے رکھنا جائز نہیں ہے، وہ تو بیچارے مظلوم ہیں ہماری نظر میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن ہمیں ان سے کوئی دلی محبت نہیں ہے. جس طرح ایک مظلوم کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے اور ہم ان پہ رحم کھا کے ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے قریب ہیں. تو یہاں تک تو یہ ہے. لیکن یہ جو خاص پوچھ رہے ہیں کہ جاب کی وجہ سے اور مالک نے مجھے کہا ہے، اور اگر مالک میں نہیں کہوں گا تو نتیجے میں مالک مجھ کو نکال سکتا ہے، اگر یہ واقعتاً اس حد تک حساس مسئلہ ہے اور ان کے پاس وہاں پر کوئی اور اپنے یعنی خرچے کی کوئی اور صورت نہیں ہے، اپنے آپ کو یہ سیٹل نہیں کر سکتے، تو پھر ان کے لیے گنجائش ہوگی کہ کسی قدر صرف گڈ کرسمس اگر یہ کہہ دیتے ہیں تو یہ اس کی گنجائش ہوگی. عام حالات میں یہ بالکل منع ہے، مکروہ ہے، لیکن خصوصی حالات کے اندر جب کہ اس طرح کا کوئی دباؤ ہو یا کوئی اور مقصد ہو آپ کا جس کے ذریعے سے آپ کوئی دعوتی مقصد حاصل کر سکتے ہوں، یا وہاں پر اگر بالفرض آپ نہ کریں، جیسے یہ مسئلہ ہندوستان میں بھی آتا ہے کہ وہاں پر اگر آپ ان کے ایونٹ کے اندر اگر کچھ ان کو مبارکباد نہ دیں تو وہاں پر اس کو ایک مذہبی منافرت کے طور پہ اٹھایا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں صرف ان ایونٹس کے اندر جن کی مذہبی حیثیت ضرور ہے لیکن اس کے اندر کوئی شرک وغیرہ کا پہلو نہیں ہے، جیسے کرسمس ہے کہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وہ مناتے ہیں، تو اس میں گنجائش ہوگی کہ ضرورت کے تحت مجبوری میں کبھی کبھی اگر وہ اس طرح کہہ دیں تو گنجائش ہوگی. صبح آپ نے درمیان میں ایک بات فرمائی ہے کہ ان کی عبادت کے جو تہوار ہوتے ہیں خاص، ان میں کوئی اس حوالے سے کوئی تجارت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اب کراچی میں جس طرح کرسمس کا موقع بازاروں میں اتنا رش ہوتا ہے کہ عام آدمی کو تل دھرنے کی وہاں جگہ نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ وہ جائز نہیں ہے، اس کو تو منع لکھا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مقصود جو ہے ان کا مقصود ہوتا ہے اپنے دین کی پروموشن، اور آپ اس کا حصہ بن رہے ہو. تو کوئی مذہبی اور خاص طور پہ اگر مذہبی چیز ایسی ہو، جیسے کل کے ہمارے سیشن میں سوال آیا تھا کہ جو ہندوؤں کا بھگوان ہے اس کی تصویر کو وہ بیچتے ہیں، تو بالکل اگر اس میں شرک کا پہلو بھی ہو اور بالکل مذہبی عبادت کا پہلو ہو وہ تو بالکل ناجائز ہے. اور یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں جو جیسے ویلنٹائن ڈے یا اس طرح کے ہوتے ہیں تو اس کے اندر پھر کراہت پہ ہم آ جاتے ہیں، تو یہ تفصیل ہوتی ہے اس میں. جزاکم اللہ مفتی صاحب. اور چودھری عبدالحلیم صاحب پوچھتے ہیں، جی مفتی فیصل احمد صاحب سے یہ سوال ہے. میرا موٹر سائیکل اسپیئر پارٹس کا کاروبار ہے، کسٹمر ہم سے ٹائرز کلیم کرواتے ہیں، ہم کسٹمر سے کلیم کے پیسے وصول کرتے ہیں جبکہ کمپنی ہم سے پیسے نہیں لیتی ہے. ہم کسٹمر کو کلیم فوراً دیتے ہیں جبکہ ہمیں کمپنی سے 5-6 ماہ کے بعد ملتا ہے. کیا کسٹمر سے اس طرح کا معاملہ کرنا اور یوں کلیم کے پیسے لینا جائز ہے شرعاً؟ جو انہوں نے تعبیر کی ہے اس کو میں اپنے الفاظ میں پہلے بیان کروں پھر میں جواب دیتا ہوں. حاصل اس کا یہ ہے کہ اسپیئر پارٹس کی ان کی دکان ہے، موٹر سائیکل کے اسپیئر پارٹس یہ بیچتے ہیں. مثلا ٹائر انہوں نے بیچا ہے اور وہ گارنٹی کے اندر تھا تو وہ کوئی واپس لے آیا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر یہ کمپنی کو واپس کرتے ہیں تو 4-5 مہینے کے بعد وہ کلیم جو ہے وہ ملے گا. صحیح. تو یہ کرتے ہیں کہ اپنا خریدا ہوا نیا ٹائر اس کو دے دیتے ہیں جی، اور اس سے کچھ اضافی پیسے بھی لے لیتے ہیں، پرانا ٹائر بھی لے لیتے ہوں گے. جی بالکل اس طرح ہوتا ہوگا. اور اس کے بعد پھر یہ اپنا وہ پرانا ٹائر جو ہے وہ آخر میں کمپنی سے بدلوا لیتے ہوں گے کلیم کے ذریعے سے.
تو یہ اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں، اور جائز ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ اور اسی انداز میں ان کو معاملے کو چلانا بھی چاہیے، وہ یہ کہ آپ کلیم کی ذمہ داری نہیں لے رہے، بلکہ وہ پرانا ٹائر اور کچھ اضافی پیسے اس کے بدلے میں اپنا نیا ٹائر اس کو بیچ رہے ہیں، تو یہ خرید و فروخت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر کیونکہ کلیم ہوتا ہی ہمیشہ ڈیلر کے ذریعے سے ہے اور کمپنی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ کمپنی کے ساتھ جو کلیم کا معاملہ کریں گے وہ بھی ایک خرید و فروخت ہوگی، یعنی آپ پرانا ٹائر ان کو دیں گے اور نیا ٹائر ان سے لے لیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ہوں گی۔ تو ان کو کرنا یہ چاہیے کہ جب کوئی گاہک آئے تو اس کو دونوں آپشن دے دیں، ان سے کہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ ہم کمپنی سے آپ کا کلیم کلیئر کروائیں گے، اس میں اتنے مہینے لگیں گے، ایک صورت یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائر ہمیں بیچ دو اور یہ ہمارا نیا ٹائر لے جاؤ اور تھوڑے سے پیسے اس کے اضافی بھی دے دو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جائز ہو جائے گا۔ یعنی وضاحت ضروری ہے، جی، پیسے لے رہے وضاحت ہیں۔ ضروری۔ بہت شکریہ صاحب۔ محمود الحسن صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں جی مفتی محمد صاحب سے۔ جی پلیز صاحب، لائیو سوال۔ ایک سوال ہے، عرفان صاحب بحرین سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گئے چند دوست، تو کھانا اچھا نہیں تھا، انتظامیہ سے تلخ کلامی ہوئی اور میں نے غصے سے کہہ دیا کہ مجھ پر حرام ہے جو آئندہ میں یہاں آؤں، تو اب اگر میں دوبارہ وہاں جاؤں تو کیا حکم ہے؟ تو اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر دینا یہ قسم کہلاتی ہے، تو لہٰذا یہ قسم ہو گئی، اس لیے اگر آپ دوبارہ وہاں جائیں تو آپ کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور وہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، اگر کوئی غریب مسکین ہے اور اس کے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے تو وہ 3 روزے رکھے گا مسلسل۔ دوسرا سوال وقاص احمد صاحب لاہور سے کہہ رہے ہیں کہ میں سی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے اگزام ہو رہے ہیں چند دن بعد، اگزام کی ٹائمنگ 2:15 سے 5:15 ہے، اس وقت میں عصر کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے کیونکہ لاہور میں مغرب کا وقت 5:05 ہے، اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ تو میں وقاص احمد صاحب سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے ساتھ دوسرے طلباء کو ملائیں اور انتظامیہ سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ ہمیں بیچ میں نماز کا وقفہ دیا جائے، کیونکہ 2:15 تو زور کا وقت ہے، اس وقت میں عصر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لہٰذا وہ جب عصر کا وقت ہو تو 15 منٹ کا وقفہ دیں نماز کے لیے، اور پرچہ 5:15 پر ختم کرنے کے بجائے 5:30 پر ختم کر لیں۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور سارے مسلمان رہتے ہیں، نماز فرض ہے اور اس کو چھوڑنے کی کسی حالت میں اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ حالت جنگ میں جب دو بدو لڑائی ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی، اور صلاۃ الخوف کے پورے احکام نازل ہوئے اور بتایا گیا، قرآن کریم میں وہ احکام نازل ہوئے اور اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ جب ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ بالکل دشمن کے ساتھ مقابلہ جاری ہو تو اس وقت بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو ایسے تاکیدی حکم کو چھوڑنے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے امتحان کی وجہ سے؟ اور یہ بڑی کمزوری ہوگی کہ آپ چپ رہیں اور انتظامیہ سے اس سلسلے میں بات نہ کریں اور اپنی نمازیں ضائع کریں۔ سارے مسلمان ہیں، سب طلباء کو اپنے ساتھ ملائیں اور انتظامیہ سے یہ بات منوائیں کہ ہمیں درمیان میں نماز کا وقفہ دیا جائے۔ بہت شکریہ صاحب۔ اور جی ہم خود ہاں، اگر بالفرض وہ وقت آگے نہ بڑھائیں آپ کی کوشش کے باوجود تو پھر اسی وقت میں آپ اپنا پرچہ تیز رفتاری سے کریں اور نماز نہ چھوڑیں، نماز کی برکت سے آپ کا پرچہ انشاءاللہ دوسروں سے اچھا ہوگا۔ جی بہت سارے مطالبات اسٹوڈنٹس یونینز منواتی ہیں اور یہ سب سے بڑا مطالبہ ہے آپ کا، اور شریعت بھی آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے۔ محمد الحسن صاحب کا سوال ہے جدہ سے۔ جی مفتی محمد صاحب، داڑھی میں بانچھوں، گالوں اور لب کے نیچے کے جو بال ہوتے ہیں ان کو کاٹنا کیسے؟ جی، گالوں کے بال اور بانچھوں کے بال، یہ جو کنارے ہوتے ہیں ان کو بانچھیں کہا جاتا ہے، تو یہ کاٹنا جائز ہے، لیکن لب کے نیچے یہ جو بال ہیں جس کو داڑھی بچہ کہتے ہیں یہ کاٹنا مکروہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ صاحب۔ اور مفتی فیصل احمد صاحب سے سوال ہے جی، اور سوال ہم سے پوچھا ہے نعیم اللہ خان صاحب نے۔ مصعب، آج کل ٹی وی اسٹیشنز بہت سے قیمتی انعامات بانٹ رہے ہیں، جہاز بھی دے رہے تھے بعض لوگ، تو ملا تو نہیں ہے پھر شاید کسی کو، تو آپ کیا فرماتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اب رمضان المبارک میں حالت یہ ہے کہ لوگوں کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات جو کارساز ذات ہے اس کارساز سے ہٹ کر صرف کار تک محدود رہ گئی ہے، وہ صبح شام اس کار کی تلے میں بیٹھے ہیں۔ اس پورے اس انوائرمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس تناظر میں آپ کیا فرماتے ہیں، ذرا بیان فرمائیں۔ جی، میں بھی ان سے یہی کہنے والا تھا کہ
آپ نے بالکل آخر کا مسئلہ پوچھا، اور ٹی وی اسٹیشن تک پہنچنا، وہاں بیٹھنا اور سب جگہ، تو اس دوران بہت سارے مسائل متوجہ ہوتے، تو اس کو بھی پوچھنا چاہیے. تو دیکھیں ٹی وی اسٹیشن پہ آج کل جو پروگرامز ہو رہے ہیں عام طور پہ وہ تفریحی پروگرام ہوتے ہیں جی، اور اسی کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے پھر وہ لوگوں سے عجیب عجیب حرکتیں کرواتے ہیں. اور بالکل تو اس قسم کے پروگرامز میں کسی بھی مسلمان کو شرکت کرنی ہی نہیں چاہیے اولاً. اور اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ وہاں پر کوئی شرعی ماحول ہے اور صرف دینی پروگرام ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو اس صورت میں اگر وہ وہاں جاتا ہے تو عام طور پہ وہاں پر کوئی اس طرح کے انعامات نہیں ہوتے. یہ انعامات کا سارا سلسلہ جو ہے تفریحات اور اس قسم، کیونکہ وہ اگر آپ کو گاڑی دے رہا ہے یا اسکوٹر دے رہا ہے تو ظاہر ہے وہ کہیں سے کچھ کما رہا ہے تو دے رہا ہے. اور مذہبی پروگرام جو ہوتے ہیں اس کے اندر عام طور پہ اس قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اسپانسرز کے لیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ سارا ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم کے اندر ایک جگہ انعام آ رہا ہوتا ہے، تو وہ پورا سسٹم ہی غلط ہے اور اس کے اندر شرکت کرنا اور اس طرح سے انعامات وصول کرنا ٹھیک نہیں. لیکن ایک الگ سے ہم اس کو، کیونکہ اسلام کے اندر ہر چیز کا الگ الگ حکم بھی ہوتا ہے، اس کو براڈ پکچر میں بھی دیکھنا چاہیے اور پھر جا کر ایک خاص جزیے میں بھی دیکھنا چاہیے. تو اگر کسی نے اس طرح سے کبھی عہد جاہلیت کے اندر کچھ کر لیا اس طرح اور وہ اس طرح سے انعام جیت کے آ گئے، تو ہم پھر دیکھیں گے کہ یہ انعام کس طرح سے جیتا ہے. بعض دفعہ اسکیمیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو ٹکٹ جو ہے اس کی وجہ سے ٹکٹ خریدنے کے بعد اس کی بنیاد پر آپ کو کچھ مل رہا ہوتا ہے، اور وہ ٹکٹ بعض دفعہ اسکیم والے ٹکٹ مہنگے ہوتے ہیں اور سادے والے ٹکٹ جو ہیں وہ سستے ہوتے ہیں. تو وہاں پر پھر اس میں جوئے کا عنصر آ سکتا ہے بعض صورتوں میں. اور بعض صورتوں کے اندر جب وہ آپ سے کچھ جو کروا رہے ہیں وہ حرام ہے، جیسے خواتین سے دوڑ لگوا رہے ہیں یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ کام ہی غلط ہے، تو اس پر انعام لینا بھی ٹھیک نہیں. اور بعض صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ سوال کا جواب آپ نے دیا اور آپ کو انہوں نے کچھ دے دیا، تو یہ سب سے زیادہ ہلکی صورت ہے. تو اگر کوئی ایسی صورت ہو تو پھر وہ انعام جو ہے وہ آپ کے لیے باقی رکھنا جائز ہوگا. تو لیکن شرکت کرنا اور اس قسم کی چیزوں کو یعنی شہرت دینا، اس کا حصہ بننا، یہ بالکل جائز نہیں. بہت شکریہ مصعب. میں ایک بات شیئر کروں مفتی محمد صاحب سے اور آپ سے بھی. گزشتہ دنوں، ایک دو دن پہلے، لاہور کے ایک بڑے مال میں صاحب، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمیں انعامات نظر آ رہے ہیں، بس ہم دیکھتے ہیں کہ جی کتنا سب کچھ بانٹ رہے ہیں، وہ سب ہمارے پیسوں سے ہی یہ دیا جا رہا ہوتا ہے. وہاں ایک بڑے مال کے اندر ایک بڑی کار کھڑی کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا 5,000 کی خریداری پر آپ کو ایک کوپن ملے گا، اور 500 کا وہ ایک کوپن ہے. ہر 5,000 کی خریداری پر وہ کوپن ملے گا، وہ آپ کو ڈالنا پڑے گا اس ڈبے میں، اور فلاں تاریخ کو قرآن اندازی ہوگی، اور ہونڈا جو کرولا الٹس آپ کی جو ہے وہ انعام میں ملے گی آپ کو. 6,000 لمیٹڈ ٹکٹس ہیں، یعنی 6,000 ٹکٹ اور ہر ٹکٹ 500 کا. تو ہم حساب یہ لگا رہے تھے کہ 6,000 ٹکٹ اگر 500 کا ایک ٹکٹ ہے تو 30 لاکھ بنتے ہیں وہ مالیت کے، اور 24 لاکھ کی ٹوٹل گاڑی ہے. 6 لاکھ پھر بھی نفع ہے مال کو، اور ہم خوش ہیں کہ جی دیکھو جی 500 میں گاڑی مل جائے گی ہمیں. تو ظاہر ہے یہ اتنا جو سب کچھ ہمیں نظر آ رہا تھا، جس طرح آپ نے فرمایا، اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ جو صورت آپ نے ذکر کی، یہ تو وہ جوئے والی بھی ہے کہ آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے اور اس کے مقابلے میں جو ہے جو گاڑی پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، ہمیں اپنا کوپن دینا پڑے گا واپس. خیر جی، اسد اللہ خان صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، جی ہمارے آفس میں کام ایسا ہے کہ اکثر جمعہ کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تو ہم وہیں آفس میں جمعہ ادا کرتے ہیں، خطبہ بھی دیا جاتا ہے، اور کم سے کم 15 افراد ہوتے ہیں. کیا اس طرح نماز درست ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر وہاں کوئی سیکیورٹی وغیرہ کا ایشو نہیں ہے تو وہاں پر پھر جمعے کے لیے باہر کے لوگوں کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر وہاں پر اجازت ہوتی ہے، دفتر کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، تو پھر وہاں پر جمعہ پڑھنا ٹھیک ہے. اور بالفرض یہ کہ دفتر کی طرف سے ویسی ممانعت ہے کوئی، کیونکہ 15 افراد یہ انہوں نے ملازمین بتائے ہیں، تو چھوٹا دفتر ہے، کوئی بہت بڑا سلسلہ نہیں ہے. تو اگر بلا وجہ صرف یعنی اپنی پرائیویسی کو برقرار رکھنے کے لیے اگر وہ جمعے کے لیے اجازت نہیں دیتے لوگوں کو آنے کی، تو پھر یہ جمعہ ٹھیک نہیں ہوگا. پھر ان کو چاہیے کہ یہ باہر کسی گراسی ایریا میں یا کسی میدان میں وہاں پہ یہ جمعہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ صاحب. افتخار احمد صاحب بڑی گنج انڈیا سے مفتی محمد صاحب سے پوچھتے ہیں، ایک شخص کا عدت والی خاتون سے نکاح کا ارادہ ہے، مگر فی الحال اسے 4 مہینے کے لیے جانا ہے، تو وہ اسے نکاح کا پیغام کیسے دیں؟ تھوڑا صبر کر لیں، 4 مہینے لگا کر آ کر واپس دے دے. اور اگر اسے یہ اندیشہ ہو کہ کوئی اور سبقت لے جائے گا تو وہ اپنے کسی معتمد کے ذریعے سے وہ 4 مہینے کے دوران بھی
پیغام دے سکتا ہے. یہاں ہوگا تو بھی کسی کے ذریعے پیغام دلوائے گا نا, بکنگ ڈال دے. ہاں تو وہ کروا لے. ٹھیک. مجھے ایک مسئلہ کل کا تھوڑا سا واضح کرنا ہے. کل ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا, عمان سے کسی صاحب نے پوچھا تھا, اور وہ یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تو تجھے طلاق, اور اس کے بعد پھر اس کو اجازت دے دی ہمیشہ کے لیے, اجازت عامہ, تو اب بھی کیا اس کے نکلنے سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ تو شاید کل اس مسئلے میں غلطی ہو گئی ہے. جب اجازت دے دی کہ اب میری طرف سے آپ کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے, تو اب اگر وہ نکلے گی تو اجازت سے نکلے گی, لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی. جزاکم اللہ. مفتی محمد صاحب ہی سے سوال ہے. محمد رجب انجم صاحب اوکاڑا سے پوچھتے ہیں, جو درود پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے, کیا نماز کے علاوہ میں یہ درود شریف بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں مصحف؟ پھر پوچھیں. درود پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے, درود ابراہیمی. جی, درود ابراہیمی وہ نماز کے باہر تمام اذکار کا یہی حکم ہے کہ وہ وضو کے بغیر پڑھے جا سکتے ہیں. وضو سے پڑھنے سے جو برکات ہوں گی ظاہر ہے وہ زیادہ ہوں گی, لیکن بغیر وضو کے بھی ہر قسم کا ذکر کیا جا سکتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے, صرف قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ممنوع ہے. جزاک اللہ. وردہ حسنہ صاحب یا حسنی صاحبہ پوچھتی ہیں, میرے بہنوئی میری والدہ اور اپنی والدہ کو عمرے پر لے کر جا رہے ہیں, کیا میں بھی ان کے ساتھ عمرے پر جا سکتی ہوں؟ جی نہیں, آپ ان کے ساتھ نہیں جا سکتی. محرم کا ہونا ضروری ہے, اور آپ ان کے لیے چونکہ نامحرم ہیں تو اس لیے آپ کا ان کے ساتھ جانا درست نہیں ہے. بہت شکریہ مصعب. اور مفتی فیصل احمد صاحب, عبد الرحمن صاحب کا سوال ہے دبئی سے, میں خصوصی مسجد کا امام ہوں, میری تنخواہ 1000 درہم ہے, ہم نے چندہ کے لیے بکس رکھا ہے, کیا ہم وہ پیسہ ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں جبکہ ہماری ساتھ فیملی بھی ہے؟ تو یہ واضح انہوں نے نہیں کیا کہ یہ چندہ باکس انہوں نے کیوں رکھا ہے. جی, بظاہر لوگوں کو تو یہی تاثر ہوگا کہ یہ مسجد کے یعنی ضروریات کے لیے ہے. جی بالکل. خصوصی مسجد سے شاید ان کی یہ مراد ہے کہ وہاں پر ضروریات جو ہے کسی ادارے کی طرف سے پوری ہو رہی ہیں اور مجھے تنخواہ بھی مل رہی ہے, لیکن الگ سے انہوں نے ایک چندہ باکس بھی رکھا ہے. اگر وہ چندہ باکس کے اوپر یہ واضح لکھ دیں کہ یہ امام کے ساتھ تعاون کے لیے ہے تو پھر لوگ سمجھ کے ڈالیں گے, پھر آپ کے لیے لینا جائز ہوگا. لیکن یہ مناسب پھر بھی نہیں ہوگا کہ آپ اتنے بڑے یعنی منصب پر ہیں, امام ہیں, اور اس طرح سے یعنی یہ تو بھیک مانگنے کا ایک انداز ہو گیا, تو یہ مناسب نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ لوگ دیں گے تو آپ کے لیے جائز ہوگا. لیکن اگر یہ انہوں نے عام چندہ لکھ دیا تو لوگ تو مسجد کا چندہ سمجھتے ہیں اور مسجد ہی کے لیے دیتے ہیں, پھر مسجد کے جو مصارف ہیں اس میں خرچ کرنے کی تو گنجائش ہوگی, ذاتی مصارف میں خرچ کرنے کی گنجائش نہیں. بہت شکریہ مصعب. اور محمد طاہر صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں, اگر کوئی شخص اولاد ہونے پر جی جانور کا چوتھا حصہ صدقہ کرنے کی نیت کرتا ہے تو مگر زبان سے یہ نہیں کہتا, تو اس پر صدقہ واجب ہوگا؟ جانور کا چوتھا حصہ صدقہ کرنے کی نیت کرتا ہے, اچھا, زبان سے خالی نیت کرنے سے نظر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جب تک زبان سے نہ کہے تب تک نظر منعقد نہیں ہو. بہت شکریہ مصعب. میں آخر میں آپ سے وہی مسئلہ جو آپ نے بتایا ہے جوئے کی صورت والا, تو اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت اور فرما دیں کہ کس طرح سے یہ جوئے کے زمرے میں آئے گا. دیکھیں, جوئے کی کا خلاصہ جی اگر ہم سمجھیں تو یہ ہے کہ آپ کچھ پیسے اس امید پہ لگاتے ہیں کہ یہ زیادہ پیسے کو کھینچ کے لائے گا جی, یا یہ خود بھی ڈوب جائے گا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ 500 روپے کا کوپن لے رہے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس 500 سے یہ پوری گاڑی جو ہے کھینچی چلی آئے گی. بالکل. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گاڑی نہ آئی تو میرے 500 بھی گئے, چلے گئے. تو کیونکہ اس میں یہ دونوں پہلو موجود ہیں تو لہذا یہ قمار ہو جائے گا اور جائز نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ جی مفتی محمد صاحب, مفتی فیصل احمد صاحب اور تمام ناظرین سامعین کا. آج کے پروگرام کا اختتام اہل لاہور ہمیں سن رہے ہیں. وہ سب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی وہ سب. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک طلحہ خان صاحب ہیں انڈیا سے, کافی سارے سوالات ان کے ہیں, تو میں سفارش کروں گا کہ کل کی ٹرانسلیشن میں ان کے سوالات زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کریں. اور اس کے علاوہ ایک اور خاتون کی طرف سے سوال ہے, اور وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ یہ جو آپ کا لائیو پروگرام ہوتا ہے تو ہم یہ سنتے ہیں لیکن تصویروں پر بھی نظر پڑ جاتی ہے, تو کیا مفتیان کرام کو دیکھنا جائز ہے؟ اور پھر یہ کلپس جو آتے ہیں تو ان کو ہم شیئر بھی کرتی ہیں تو دوسری خواتین بھی اس کو دیکھیں گی, تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
تو میں یہ کہوں گا کہ اگلی ٹرانسمیشن میں اس سوال کو بھی ضرور شامل کریں، لوگ کافی تشویش میں ہیں اس سلسلے میں۔ جی ضرور انشاءاللہ مصعب۔ اور آج کے پروگرام کے اختتام اس پیغام کے ساتھ اہل لاہور کے نام یہ پیغام ہے، اور جو لوگ لاہور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں کہ لاہور میں جس طرح سے میں نے ابھی ذکر کیا، ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں یہ ایک اس طرح کا سلسلہ ہے، اور مختار نے جس طرح بتایا ہے کہ وہ جوئے کی بالکل صورت ہے کہ آپ نے 500 روپے میں کوپن خریدا اس امید کے ساتھ کہ آپ کی گاڑی نکلے گی، اور اگر آپ کی گاڑی نہیں نکلی تو وہ 500 بھی آپ کے ڈوب جائیں گے۔ تو مفتی محمد صاحب اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے فرمائیے۔ جی وہ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، ابھی لائیو آیا بھی ہے، اور کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو بلیک فرائیڈے ہے جی تو اس میں چیزوں کی خریداری، کتابیں، دوسرا سامان، یہ کیا بالکل ناجائز اور حرام ہے یا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس کو بلیک فرائیڈے کا نام دینا یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض چیزیں دنیا میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان پر روک لگانا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ تو اب اس کا یہ حل ہونا چاہیے کہ مسلمان بجائے اس کو بلیک فرائیڈے قرار دیں، اس کو کوئی اور نام دے دیں، اس کو گولڈن فرائیڈے دے دیں، اس کو بس فرائیڈے نام دے دیں، کوئی اچھا نام اس کو دے دیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ باقی بلیک فرائیڈے کے سلسلے میں جو انہوں نے پوچھا ہے کہ خریداری کرنا کیا بالکل ناجائز اور حرام ہے، تو بالکل ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ آپ اگر حلال رقم سے کوئی چیز خریدیں گے تو وہ آپ کے لیے حلال ہوگی، اور بہرحال چونکہ اس ایک بری رسم کی، یا آپ یہ کہیے کہ اس ایک ہمارے سید الایام جس کو قرار دیا گیا اس کو بلیک کا نام دینا، یہ ہمارے لیے بہت ہی ناپسندیدہ ہونا چاہیے، اور اس ناپسندیدگی کا اظہار اس طرح کرنا چاہیے کہ جن مالز میں یا کسی تجارتی مرکز میں بلیک فرائیڈے ہی کے نام سے سیل لگائی جا رہی ہے تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے اور اس سے کوئی خریداری نہ کی جائے۔ یہ حمیت اور غیرت کا تقاضا ہے۔ باقی اگر کسی نے خریداری کر لی تو یہ نہیں کہیں گے کہ ان چیزوں کا استعمال اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ بہت شکریہ مصعب، میں نے 2 بار پروگرام ختم کرنے کی کوشش کی، فائنلی دوبارہ کوشش کرتا ہوں۔ اور اہل لاہور کے نام پیغام یہ ہے کہ میں نام نہیں لینا چاہتا اس مال کا، لیکن ظاہر ہے اس میں ان کی بھی بہتری ہے، تو اس بہتری کی غرض سے نام لیا جا سکتا ہے، تو میں اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ پیکیجز مال میں یہ ایک کار کھڑی ہے، اور اس میں 500 کا کوپن آپ 5000 کی خریداری پر خریدیں گے، اور آپ کی مقدر میں اگر گاڑی ہوئی تو آپ کو مل جائے گی، ورنہ وہ 500 بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، جو ایک یہ صورت ہے۔ مفتی فیصل احمد صاحب نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ آپ خود بھی بچیں، اس پیغام کو عام کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اس طرح کی سرگرمیوں کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کیا کریں۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔ معزز مہمانان کا، تمام ناظرین و سامعین کا کل نہیں بلکہ پرسوں شب 9:05 پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔